ہمارا سلسلہ حسن معاشرت چل رہا ہے. حسن معاشرت کے مختلف پہلو، کیسے معاشرہ اچھا بن سکتا ہے، ماحول گھروں کا، فیملیوں کا، خاندانوں کا، عمومی معاشرے کا ماحول کیسے بہترین بن سکتا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں اپنانی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے تکبر، اسے چھوڑنا ہے. ایک چیز اس کے اگینسٹ ہے، اس کے مد مقابل ہے تواضع، وہ اختیار کرنی. انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا. لفظ تکبر ہے نا، جو لفظ تکبر، اس کا معنی ہی یہ ہے بھائی جان بوجھ کے بڑا بننا. یعنی بڑا ہے نہیں، ہو بڑا ہے نہیں ہے، بس ہے نہیں، تکلف کر کے، ہاں بھائی غبارے میں ہوا کر کے بڑا اپنے آپ کو کرنا ہے، بڑا ہے نہیں. انسان کی پیدائش کیا ہے؟ پہلے باپ کے پیشاب کی جگہ سے نکلا، پھر ماں کے پیشاب کی جگہ سے نکلا. یہ کیا تکبر کرے گا بھائی؟ تھوڑا یہ سوچ لینا چاہیے. بات تو ذرا تھوڑی سی میچور نہیں ہے، لیکن یہ سوچ لینا چاہیے. مٹی سے بنا ہوا ہے، کیا تکبر کرے گا؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. پہلے بہت سارے لوگوں کو وہ یہ چیزیں یاد ہوتی تھی. کریمہ سعدی اور گلستان بوستان پہلے اسکولوں میں بھی پڑھائی جاتی تھی. اب تو بڑے برے حال ہو گئے. وہ نے بھی پڑھی بلکہ یاد بھی کی تھی. اب اس کے کچھ اشعار کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں. اس میں تکبر کے باب میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبر عزازیل را خار کر، تو زندان لعنت گرفتار کر. کوئی تکبر نہیں تو وہ شیطان کو رسوا کیا تھا اور لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا. تکبر ہی کیا تھا نا اس نے. اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد سب فرشتوں کو، سب کو ہمیں سجدہ کرو گے آدم کو. وہ بھائی آدم کو تھوڑی سجدہ تھا بھائی، سجدہ تو کس کو تھا؟ سجدہ تو اللہ کے حکم کو تھا. بابا تم نے آدم سے مقابلہ سمجھ لیا. تکبر نے شیطان کو رسوا کیا. اب پھر اللہ نے اپنے دربار سے نکالا اور کیا فرمایا؟ کیا وقت تک تیرے اوپر میری لعنت ہے. اب اللہ تعالیٰ بڑائی دے دیں. بڑائی کیا ہے؟ اب بھائی پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، جائیداد آ گئی، کوئی بڑی کوٹھی آ گئی، کوئی بڑی گاڑی آ گئی، بڑا عہدہ آ گیا، بڑا غریب مل گیا، یہ مل گیا، وہ دنیا کی چیزیں مل گئی. پہلے تھی نہیں تھی. بعد میں دو کام ہوں گے، دو میں سے کوئی ایک ہوگا. یا یہ نہیں رہے گا، یہ چیزیں نہیں رہے گی. یہ نہیں رہے گا تو چیزیں کسی کے پاس چلی جائیں گی، اور چیزیں نہیں رہیں گی تو بڑھائیں گی چیز. تو یہ دنیا کی چیزوں پر اترانا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا. ہاں بھائی اب میں کچھ بنا. بھائی کیا بنا؟
کیا بن گیا؟ دو بازو کی جگہ چار ہو گئے، دو ٹانگوں کی جگہ چار ہو گئی. لیکن کہیں یہ نہ کوئی سوچ رہے کہ دو کی جگہ چار ہو گئی، پھر تو معاملہ بہت گڑبڑ رہے گا. تو دنیا کی چیزوں پہ آنے سے آدمی بڑا نہیں بنتا. دیکھیے انبیاء علیہ السلام اور انبیاء میں سے جو امام الانبیاء ہیں، ہمیں تو سب سے زیادہ ان سے مطلب ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی زندگی نہیں پڑھی ہے، نہیں سنی؟ کیسی متواضعانہ زندگی، کیسی متواضعانہ. غریب صحابہ ان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، امیروں میں بھی بیٹھا ہوا ہے، مسکینوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فقر و فاقے والی زندگی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، وہ اضطراری نہیں تھی، اختیاری تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ گویا کہ اللہ کے خزانوں میں تھے، اس کے باوجود آپ نے فقر و فاقے والی زندگی گزاری. 1.5 مرلے کا مکان تھا ان کا، 1.5 1.5 مرلہ ہی ہوا، 1.5 مرلے کا مکان تھا ان کا. کوئی یہ نہ کہے کہ لو جی 1.5 مرلے سے زیادہ کا مکان بنانا منع ہے. منع نہیں ہے، منع نہیں ہے. اب بڑا بننا منع ہے. اب جناب 10 مرلے کے مکان میں، 20 مرلے کے مکان میں، 2 کنال کے مکان میں، اب یہ اپنے آپ کو الگ مخلوق سمجھ رہا ہے. نہیں بھائی، ایسے نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ سلیمان علیہ السلام کیسے بادشاہ تھے؟ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی اوزعنی توفیق عطا فرما اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر کروں تیری نعمتوں پر جو تو نے میرے اوپر کی، میرے ماں باپ پر کی. وَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہے. وہ نبی ہے، وہ نبی ہے، اور اللہ سے دعا مانگے. اپنی حیثیت سامنے نہیں، اپنا اسٹیٹس سامنے نہیں ہے، میں نبی ہوں. تو نبیوں نے اپنی زندگی سے یہ بتایا کہ بھائی آدمی دینی دنیاوی اسٹیٹس میں جتنا اونچا چلا جائے وہ محتاج اللہ کا ہی ہے. محتاج کیا ہے؟ بڑائی کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، وہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہیں. بڑائی کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، وہ دونوں ہمارے پاس نہیں ہیں، ہو ہی نہیں سکتی. اللہ رب العزت کی جہاں بڑائی بیان ہوئی ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں بڑائی اللہ کی ہے. آگے 2 صفات بیان ہوئی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ سب پر غالب ہے. کوئی انسان ایسا ہے جو سب پر غالب ہو ہے؟ کوئی پوری دنیا کا صدر بن جائے، پوری دنیا کا بڑا بن جائے، وہ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ سب پر غالب آ گیا. وہ بابا اس کو پوٹیاں لگ جائیں، وہ اپنی پوٹیاں روکنے پر قادر نہیں، اس کو اپنی پکانے والی مشین پر قدرت نہیں ہے. وہ کیوں؟ اس پر کیا غالب آ گیا؟ انسانوں پر کیا غالب آ گیا؟ غلبہ تو اللہ کا ہے، غلبہ تو اللہ کا ہے، غلبہ تو اللہ کا ہے. وہ نمرود تخت پر بیٹھا ہوا ہے، وہ پہلے کیا کیا باتیں کرتا تھا. جب وہ ناک کے ذریعے مچھر چلا گیا نا اندر،
پھر تخت بھی وہی ہے، کرسی بھی وہی ہے، تاج بھی وہی ہے، لیکن اسی تخت پر، اسی تاج پر، اسی کرسی پر بٹھا کے اللہ جوتے منگوا ہے، یہ دیکھنا نصیب۔ تو یہ انسان کا غلبہ ہے۔ دوسرا حکیم، ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں کیا ہے؟ فائدہ ہے۔ میں اور آپ 50 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، اور یہ 50 سال ایسے ہوگا، ویسے ہوگا، ویسے ہوگا، ویسے ہوگا، وہ اگلے سال ساری پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ یہ بڑی ہوئی تھی 50 سال کی پلاننگ، فیوچر پلان کرنا ہے، فیوچر پلان کرنا ہے، اور اگلے دن کا پتہ نہیں بھی اگلے دن آؤں آگے نہیں آؤں، 50 سال فیوچر پلان۔ تو ہمارا سب کچھ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ حکمت ہے، اللہ فائدے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی فائدہ، اس نے جو کیا ہے اس کے فائدے اسی کو پتہ ہے۔ تو ہمارے پاس نہ غلبہ ہے نہ کیا ہے، ہمارے ہر کام میں فائدہ ہے۔ تو غلبہ کی پڑھائی کس چیز کی ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا ہو جاتا ہے، چھوٹا بن کے رہتا ہے، نیچا بن کے رہتا ہے، اللہ اسے لوگوں میں عزت دے دیتے ہیں۔ من تکبر، اور جو بڑا بن کے رہتا ہے، ہٹو بچو تھوڑو پرے ہٹو، سانپ آ رہے ہیں، سانپ آ رہے ہیں، ڈانٹے مار کے دوسروں کو پرے کر رہے ہیں، سانپ آ رہے ہیں، اے تو پیچھے نہیں ہٹا، بہت تمہارا دھکا ہو ہوتا ہے، اللہ ذلیل و رسوا کر دے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں اس حدیث کی روشنی میں کتنے فقیر لوگ ایسے ہیں، لوگ ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی جوتی بھی خود ہی اٹھاتے ہیں، جو پانی بھی خود ہی پیتے ہیں، اور سارا کچھ خود ہی کرتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جن کے ہر کام دوسرے کر رہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں چوڑے چنگا، یہ چوڑے چنگا، گالیاں دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کا تو بچہ ہی کوئی نہیں، نتیجہ اولاد ہی کوئی نہیں، اس کا نام ہی نہیں لینا کسی نے، روئی پھر نہ لیا ہمارا کسی نے کہ نہیں، آپ کو پتا ہے ان کے نام کا؟ ہمیں کسی کا نام پتا ہو یا نہ ہو، حضور کا نام پتا ہے۔ اور دیکھیں میں کتنی دفعہ اس پر غور فکر کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے ایک ایسی ایک پتہ نہیں کیا نعمت بخشی، کیا محبت دل میں ڈالی کہ ادھر کوئی بولتا ہے نا حضرت محمد، اس ساتھ ہی آواز آتی ہے بے اختیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جنہوں نے یہ کہا تھا نا اس کا نام ہی کوئی نہیں لے گا، آج ان کا نام کسی کو پتا نہیں۔ اس کے کتنے بچے جو 12 بچے تھے، کون ہے، کیا نام تھا، کتنی بیٹیاں تھیں، کدھر گئی ساری، مار گئے سب۔ اگر ابو جہل کی، ابو لہب کی کوئی اولاد ہو، آج بتا سکتا ہے کہ میرا سلسلہ نسل وہاں جا کے پچھلا، وہ بتائے گا نہیں کسی کو، چوپی چیپی۔ اور ہر امتی، ہر امتی، ہم میں سے ہر کوئی تو سید نہیں ہے، لیکن ہر آدمی یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میں حضور کا کچھ کرتا ہوں، امتی تو میں حضور کا امتی تو ہوں۔ تو بھائی تکبر کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اس کو عمل میں لائے، اس کو بٹانا چاہیے، تواضع اختیار کرنی چاہیے، مسکنت ہو، سب کچھ ہو، جتنا بڑا اسٹیٹس ہو، لیکن مسکنت ہو، تواضع ہو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی سے اپنی چال میں
یہ باجے ایسی بازو کھول کھول کر چلتے ہیں. ایک تو ان کی کوئی جینیٹیکلی چال ایسی ہوتی ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, تکبر نہیں ہوتا, خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اپنی چال کو ایسا بنانا چاہیے کہ اس میں تواضع نظر آئے, جھکاؤ نظر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو, زمین میں اکڑ کے نہ چلا کرو. یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, فلاں ہوتے ہیں. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تم زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر تم پہنچ نہیں سکتے. اپنے آپ میں رہو. تو تکبر سے دور رہنا اور تواضع اختیار کرنا, یہ اللہ اور اس کے رسول کی بہت پسندیدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے, اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.